بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے، آیات 41 تا 52۔ یہ رکوع 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں پڑھا۔ پہلے حصے میں ہم نے آیات 41 تا 49، 51 تا 49 پڑھی، اور آج ہم 50 تا 52 پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور آپ کی وہ کنیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور غنیمت دلوائی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، ہم نے حلال کر دی ہیں، لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی وہ آتیتا آپ نے ادا کر دی، اجورا مہر، ہننا جن کا، اور ما ملکت یمینکا اور آپ کی کنیزیں، مما جن میں سے، افاء اللہ دلوائی ہیں بطور غنیمت اللہ نے، علیکا آپ کو۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دی ہیں آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، اور آپ کی وہ کنیزیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور غنیمت دلوائی ہیں۔ مہر کیا ہے؟ مہر ایک طرح کی سوشل سیکیورٹی ہے، وہ مال، رقم یا پیسہ ہے جو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے، اور شوہر پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر اس کو ادا کرے، ورنہ عورت اس پہ حلال نہیں ہوتی۔ تو باقی کنیزیں کیا ہیں؟ یہاں پہ کنیزوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ، جیسے کپڑے دھونے آتا ہے، کوئی برتن دھونے آتا ہے، تو ان کنیزوں میں، اس غنیمت کی کنیزوں میں وہ شمار نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کنیزوں سے مراد یہ ہے کہ اگر جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ کے دوران کوئی خواتین، مسلم خواتین کفار کے قبضے میں چلی جاتی تھی، تو مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہر حال میں کفار کو مال ادا کر کے، جو خرچہ انہوں نے مسلمان عورتوں پہ کیا ہے وہ خرچہ ادا کر کے مسلمان عورتیں واپس لے کے آئیں، کیونکہ مسلمان عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں تھی۔ اور اسی طرح اگر کفار کی عورتیں مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو مسلمانوں نے جو بھی ان عورتوں پہ خرچ کیا ہوا ہے وہ کفار سے طلب کریں، اور کفار کی عورتیں ان کو دے دیں، کیونکہ اب کفار کی عورتیں بھی مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو عورتیں آیا کرتی تھی وہ غنیمت میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹائم پہ جس طرح چیزیں بکتی ہیں، انسانوں کی منڈی لگا کرتی تھی، غلام بیچے جاتے تھے، تو جیسے حضرت زید بن حارثہ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تو عزیز مصر نے ان کو خریدا۔ تو اس زمرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ غلاموں اور کنیزوں کے اس میں جاتے ہیں، وہ غلاموں اور کنیزوں کے زمرے میں چلے جاتے ہیں، غلاموں اور کنیزوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے مالک کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے پاس رکھیں یا آگے ان کو بیچ دیں، کسی اور مالک کے حوالے کر دیں۔ تو اس طرح سے جو غنیمت میں آئی ہوئی خواتین ہیں ان سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ وہ کنیزیں جو آپ کو بطور غنیمت ملی ہیں، تحفے میں ملی ہیں، آپ ان سے بھی مہر ادا کر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کنیزیں ہیں، ان کا مقام، ان بیویوں کا مقام آزاد کردہ بیویوں سے کچھ کم ہے، قدرے کم ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی، وہ بناتی خالی کا، وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اماتی کا، وہ بناتی خالی کا، وہ بناتی خالاتی کا، اللاتی حجرنا معک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کے پھپھو کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اور بیٹیاں امی کا آپ کے چچا کی، وہ بناتی اور بیٹیاں اماتی کا آپ کی پھپھو کی، وہ بناتی اور بیٹیاں خالی کا آپ کے ماموں کی، وہ بناتی اور بیٹیاں خالاتی کا آپ کی خالاؤں کی، اللاتی جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی ماں کا آپ کے ساتھ۔ اور کون سی عورتیں حلال ہیں؟ ایک تو وہ عورتیں حلال ہیں آپ کی بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، دوسرے نمبر پہ آپ کی کنیزیں جو غنیمت میں ملی ہیں، اس کے بعد ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، یہ حلال ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں آپ کے ساتھ، مکہ سے مدینہ جو ہجرت کر کے عورتیں گئیں، مسلمان عورتیں، وہ بھی حلال ہیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔
اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے ان اراد النبی، اگر نبی بشرطیکہ کہ نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وامراتن مومناتن، اور اگر کوئی مومن عورت اپنی جان کی نظر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے، مگر دوسرے مومنوں کو نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جان نظر کرنا چاہے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر حق مہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سے نکاح کرنا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت تھی، جبکہ دوسرے مومنوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے عورت کا مہر ادا کرنا لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم نہیں ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر عورت اجازت دے، اگر عورت اپنی مرضی سے بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے تو تب اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور مومنوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو ہر صورت عورت کا مہر ادا کرنا لازم ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیم۔ جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں مقرر کیا ہے، ہمیں اس کا خوب علم ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں جو بھی احکام مقرر کیے ہیں، حق مہر، نکاح کے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی اجازت مسلمانوں کی نسبت بڑھ کے عطا کی گئی ہے اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی قسم کی تنگی رہے، کیونکہ نبوت کے سلسلے میں اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معاملات درپیش تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح سے سہولت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے اختیارات عام مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 51، ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء۔ اے نبی، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ ترجی دور کر دیں، من تشاء جس کو آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتوی الیک اور اپنے پاس رکھیں، من تشاء جس کو آپ چاہیں۔ ومن ابتغیت اور اگر آپ چاہیں، منہن من جن میں سے، عزلت آپ نے علیحدہ کر دیے، فلا جناح علیک تو کچھ مذائقہ نہیں آپ پر۔ آیت نمبر 51 کے اس حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں اپنے سے دور کر دیں، اور پھر جس کو آپ نے اپنے سے دور کر دی اگر اس کو آپ دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہیں تو اس میں آپ پر کوئی گناہ، کچھ حرج اور کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ وہ جس زوجہ کے ساتھ چاہتے ہیں زیادہ وقت گزار سکتے ہیں اور جس کے ساتھ چاہیں کم وقت گزار سکتے ہیں، ان کے پاس اپنی بیویوں سے مساوی سلوک کرنے کی ان کو کوئی شرط نہیں تھی، کوئی لازم نہیں تھا ان سے کہ بیویوں سے مساوی سلوک کریں، لیکن باوجود اس اجازت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے مساوی سلوک کیا، یکساں سلوک کیا، سب کو ایک جیسا ٹائم دیتے تھے۔ ہاں، آخری عمر میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں رہنے کو ترجیح دی، اور انہوں نے باقاعدہ توبہ ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی تھی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ وقت وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو ازدواج کی اجازت سے انہوں نے آخری عمر میں آخری ٹائم پہ حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام کیا تھا، اور ایک آدھ بار حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ مساوی سلوک کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ جس بیوی کو الگ کر دیا اگر اس کو دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہیں تو اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ اور یہ اس رخصت اس لیے ہے، یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ازواج غمگین نہ ہوں، جو کچھ آپ نے انہیں دیا ہے اس پر وہ سب کی سب خوش رہیں،
اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ بردبار کا مطلب ہے حلیم، ہر چیز کو جاننے والا۔ ذالک ادنا، وہ زیادہ قریب ہیں، ان تقرا، تاکہ ٹھنڈی ہوں، عیونہن، ان کی آنکھیں، ولا یحزنن، اور وہ ازواج غمگین نہ ہوں، ویرضین، اور خوش رہیں، بما، اس پر، اتیتہن، جو عطا کیا آپ نے ان کو، کلہن، سب کی سب، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حلیما، بردبار۔ جو بیویاں دور رکھی گئی ہیں ان کو اگر اپنے پاس بلانا چاہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور یہ اجازت بیویوں کی سہولت کے لیے ہے، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کا دل پرسکون رہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں غمگین نہ ہوں، اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کریں وہ اس پر راضی خوشی رہیں۔ اور اللہ جو سب کچھ جانتا ہے جو انسان کے دل میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بردبار اور حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح وہ بغیر مہر کی ادائیگی کے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب دوسری عورت بھی ان سے بغیر مہر کے نکاح پہ راضی ہو۔ اب دیکھتے ہیں 51 کے بعد 52 نمبر آیت، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کو چھوڑ کر اور بیویاں کریں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند بھی آئے، بجز سوائے تمہاری کنیزوں کے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ لا یحل، نہیں ہے حلال، لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا ان، اور نہ یہ کہ تبدل آپ تبدیل کریں، بہن من ازواج ان سے دوسری بیویاں، ولو اور اگرچہ، اعجبکا آپ کو پسند آئے، حسنہن ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک بجز تمہاری کنیزوں کے، سوائے تمہاری کنیزوں کے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء رقیبا، ہر چیز پر نگران۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں، آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو ازواج مطہرات اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اس کے سوا اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال نہیں ہیں۔ اب آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان بیویوں کو تبدیل کریں، چاہے آپ کو کسی اور عورت کا حسن کتنا ہی کیوں نہ اچھا لگے، لیکن جو یہ کنیزیں ہیں جو غنیمت میں آپ کو ملی ہیں ان میں کے لیے آپ کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنی ان بیویوں کو جو نکاح میں ہیں تبدیل نہیں کر سکتے، انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی آرائش کی، دنیا کے مال و دولت کی طلبگار ہیں تو آپ کو بتا دیں، اور پھر آپ انہیں کچھ فائدہ دے کے، کچھ رقم ادا کر کے رخصت کر دیں اچھے طریقے سے۔ لیکن ازواج مطہرات نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، انہوں نے دنیا کی لذت کی بجائے، دنیا کی آرائشوں کی آسائشوں کی بجائے انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب ان بیویوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کنیزوں میں سے اس کے بدل پہ اگر اور کوئی عورت لانا چاہیں تو پھر لا سکتے ہیں، کیونکہ غنیمت میں آئی ہوئی کنیزیں جو بیویاں ہیں ان کا مقام آزاد کردہ بیویوں سے قدرے کم ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، وہ ہر چیز کی نگرانی کیے ہوئے ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا رکوع نمبر 6۔